جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کثیر نے نہیں کیا، اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑھا لکھا نوجوان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائن تو رات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں، رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں۔ یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے، اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں اسلامک ہسٹری میں علا وجہ بصیرت، میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں، قرآن پاک کی سب سے بیسٹ تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے نا تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ تفہیم القرآن، تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے؟ تفہیم القرآن کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا، سب کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو پیچھے مودودی صاحب نکلیں گے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ون وومن آرمی، ان کے والد صاحب سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی مولانا مودودی کا فیض ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں، جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں، محصور ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام بھی محصور تھا، اور کہتے ہیں ہم محصور بھی ہو گئے، اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا۔ تو ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن، اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے۔ تو اس میں مودودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی۔ تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مودودی صاحب لکھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا، میں میٹرک میں تھا، میں نے عربی رکھی ہوئی تھی، عربی مجھے بھی آتی تھی، فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی۔ تو میں نے ترجمان القرآن سے سورہ یوسف کی مودودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے۔ ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارغ ہوئے، لیکن پیرلل میں انہوں نے مودودی صاحب سے اور امین احسن اصلاحی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی۔ مولانا مودودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا، آپ سارے پرانے بزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، اینڈ پہ آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پرائمری پاس اور پی ایچ ڈی میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا، اس کا ایک ورژن تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ تورات، زبور، انجیل وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، جو انجیل مقدس، پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے۔ جو شروع کا چیپٹر ہے پیدائش، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے۔ اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی ہے، لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا یہ آپس میں میچ نہیں کرتے۔ کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں، کئی جگہ فرق ہیں۔ اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے، اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان 1400 سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا، اس میں سے وہ آیات نقل کرتا، پھر قرآن کی آیات نقل کرتا، پھر ان کو کمپیئر کرتا اور بتاتا کہ کس کا ورژن درست ہے، کس کا غلط ہے۔ زیرو کام ہوا ہے اس کے اوپر، کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا۔ یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا، یہ میرے ساتھ آگے بات کریں، میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی چیزیں جو ہیں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی، اور وہ کمزوریاں آ کے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں۔ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اب آپ سر محنت کریں، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں، آپ کو اگر خرید نہیں سکتے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں، تبری کو اٹھا لیں، احسن البیان اٹھا لیں، اور جتنی تفسیریں ہیں، تبیان القرآن غلام سو سعیدی صاحب کی اٹھا لیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ مودودی صاحب نے
ساری وہ تورات کی آیات لکھی ہیں، اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈیفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا، اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے عقلاً کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہوئی ہے، قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹ ان بیٹھتی ہے۔ عقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا۔ یہ تو میں ایک آپ کو ورژن بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تورات کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات۔ تو یہ تورات، زبور، انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا نا جس نے پڑھی ہوئی ہوگی، اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ جی آپ نے تورات، زبور، انجیل پڑھنی نہیں ہے، اور وہ ایک جعلی روایت ترمذی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ یہ تو ان اصول محدثین پہ روایت ہی ضعیف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔